فضیلت الاستاذ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مسند پہ تشریف لائیں اور اپنے ان روحانی فرزندوں کو بتائیں کہ دور حاضر میں ترجمہ، کلاس اور تفسیر القرآن کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہمارے ان روحانی فرزندوں کے دل میں اس کا شوق پیدا ہو اور یہ اللہ کی اس کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اور جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور یہ جو اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہمارے لیے آیا ہے، تو یہ اس میں کتنا ہمارا فائدہ ہے، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، واحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وقال عز من قائل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ اصحاب الفضیلہ، حضرت العلام مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ اور استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ، اور فضیلت الابن العزیز مولانا محمد ادریس اثری حفظہ اللہ، اور دیگر علماء و مشائخ جو مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور معزز و مکرم طلباء کرام جو اس ترجمۃ القرآن کی کلاس کے باقاعدہ طلباء ہیں، اور دیگر معزز مکرم احباب حاضرین اور ناظرین کرام، قرآنی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی مجلس سے بہتر اجتماع کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا اجتماع ہے کہ جس وقت قرآن کے دراسہ کے لیے، درس و تدریس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں کسی بھی مقام پر، کسی مسجد میں، تو اس اجتماع کا
ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ کے فرشتے، چونکہ یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یہ قرآن مجید سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ تو یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور علم کی مجلس ہوتی ہے۔ اس میں علم سیکھا جاتا ہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے معنی و مطالب سمجھے جاتے ہیں۔ جو فرشتے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر پھر کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مجلس ملتی ہے تو وہ اوروں کو بھی دعوت دے کر بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمارے مطلب کی چیز یہاں موجود ہے۔ تو فرشتے اتنی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ اس پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور پرے بنا کر ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر پرا، وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس مجلس کو وہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت بھی ان مجلس میں بیٹھنے والوں کو بڑی خوشی اور رضا کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں چیزیں، ان کا اپنے ذہن میں استحضار کر لینا چاہیے، ان کو تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس مجلس میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا وارث بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے گناہ بخش دے۔ اس نیت اور اس ارادے سے اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کس لیے بیٹھے ہیں؟ یا اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو غیب الغیب ہے، انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں، بن دیکھے تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور تیری اتنی چاہت رکھتے ہیں کہ تیرا نام لیتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ تو پھر تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ غرق ہو جائے تیرے ذکر میں، تجھے دیکھتے ہی رہیں اور تیرا نام لیتے ہی رہیں اور تجھے پکارتے ہی رہیں، پھر تو سب کچھ بھول جائیں، تیرے اندر ہی اللہ اکبر فنا ہو جائے۔ اللہ اللہ، تیری محبت میں اور تیرے دیدار میں اور تیری رویت کی جو لذت ہے، اس سے سرشار ہو کر ایسے تیرا نام لیں اور ایسی تیری حمد و ثنا کریں۔ چاہتے کیا ہے؟ فرمایا چاہنا کیا ہے؟ تیری جنت چاہتے ہیں، اور بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ تیری دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے ان کو جنت دے دی، تمہیں مبارک ہو، اور جہنم سے بچا لیا، تمہیں مبارک ہو۔ اور جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، اس مجلس سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، تو اعلان کیا جاتا ہے کہ جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ بخش دیے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اور تمہارا یہاں سے جانا یہ رحمتیں لے کر جانا ہے، اور تم جاؤ گے تو وہاں جا کر تمہارے کاموں کے اندر بھی اللہ کی حفاظت تمہارے سامنے حاضر ہے۔ یہ ایسا اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کے لیے انسان کو بہت شائق، مشتاق اور بہت ہی انسان کے اندر اس کی طمع اور حرص ہونی چاہیے کہ میں اس کا شریک بنوں، میں اس میں شامل ہو جاؤں، میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ اور علم کی مجلس کے لیے جو آتا ہے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ حج کے سفر پر آیا ہے یا عمرے کے سفر پر آیا ہے۔ اللہ ہاں نماز پڑھنے کے لیے رہا ہے، لیکن ساتھ علم کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو حج اور عمرے کے سفر کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ جو علم ہے وحی کا علم ہے، جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت نے جتنی آسمانی وحی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی کے آنے کے اعلان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے اصل آنے والا آ رہا ہے
جس کے آنے کی سارے پہلے پیش گوئیاں کرتے رہے اور بشارتیں دیتے رہے کہ وہ نبی جب آئے گا تو وہ بتائے گا، وہ نبی جو آئے گا تو وہ بتائے گا، وہ سارے یہ بتاتے رہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ پوچھتے تھے کہ آپ وہ نبی ہیں جس کے بارے میں پہلے بتاتے رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ نہیں، وہ آنے والا ہے، اب میرے بعد وہی آئے گا، میں تو اس کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ احمد پیغمبر کا نام دے کر بتایا کہ میں تو اس کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ آ رہا ہے، اب تمہیں وہ چیزیں بتائے گا جو آج میں نہیں بتا سکتا اور آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ اللہ تو یہ علم جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا قرآن مجید کی شکل سے، تو یہ اس سارے علم کا مجموعہ ہے۔ وہ سارا علم جو پہلے نبیوں کو وحی کی صورت میں دیا گیا، اس میں سے جو علم انسان کی ہمیشہ کی ضرورت ہے، اس کی دائمی ضرورت ہے، اور ترقی یافتہ انسان کی ضرورت ہے، اور بہت ہی علمی طور پر وسعت رکھنے والے زمانے کے اندر جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایج کہا جاتا ہے، ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج صنعت اور سائنس کی زندگی اور اس کا دور ہے اور اس کا زمانہ ہے کہ اس علم نے اتنی ترقی کی ہے کہ پہلے کی تاریخ میں شاید انسان ایسی ترقی نہیں کر سکا کہ انسان نے ستاروں پہ کمندیں ڈال دی اور سمندر کی گہرائی کے اندر نیچے اتر گیا ہے اور زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے انسان، اور ایسی ایسی چیزیں انسان نے ایجاد کر لی ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک بستی کی حیثیت رکھتی ہے، اور انسان ایک جگہ بیٹھ کر 3-4 جگہوں کے اوپر رابطہ کر کے کانفرنس کر رہا ہے، اور وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا اور کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپس میں سارے مل کر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ اور اس سے آنے والا زمانہ شاید اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ ان سارے زمانوں کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے العلم جو اصل علم ہے، سپر سائنس، سب سے اعلیٰ علم، وہ یہ ہے جو اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ علم ہے جو اس قرآن مجید کے اندر ہے، یہ ہے العلم۔ یہ وہ علم ہے جسے انسان اپنی سوچ، اپنی عقلی تگ و تاز اور محنت و کاوش سے اور اپنے تخیل و تصور سے اور اپنے تجربے اور مشاہدے سے، اپنی تحقیق اور ریسرچ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ غیبی حقائق ہیں اس کائنات کے جن کے بارے میں انسان کو آگاہ ہونا ضروری ہے کہ انسان کو ان سے آگاہی ہو، اور انسان کی علمی پیش رفت اور علمی فتوحات کی یہ بے بسی ہے، اور یہ اس کا عجز ہے، اور یہ اس کی درماندگی اور واماندگی ہے کہ انسان نے بے شک وہ یونان کے فلسفی ہوں، وہ ایران کے فلسفی ہوں، وہ ہندوستان کے دانشور ہوں، یا چین اور جاپان کے حکیم ہوں، انسان نے وحی کی روشنی کے بغیر اس میدان میں جو بھی پیش رفت کی ہے وہ سارا جہالت کا سفر ہے، اندھیرے کا سفر ہے، ناکامی کا سفر ہے اور ٹامک ٹوئیوں کا سفر ہے۔ انسان کو حقیقت نہیں کر سکتا۔ یونان کے فلسفی دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت کی ذات کا انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ جو آپ کا پہلا بچہ جانتا ہے گھر میں کہ میرا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، ان کو اس حقیقت کی سمجھ نہیں آئی جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، سب سے بڑا حق اس کائنات کا کیا ہے؟ هو الحق لا الہ الا اللہ۔ اس حق کو نہیں پہچان سکتے۔ کیا یہ حکمت ہے؟ کیا یہ فلسفہ ہے؟ اور یہی ایران کا فلسفہ ہے جس نے آتش پرستی کو فروغ دیا، یہی ہندوستان کا فلسفہ ہے اور یہاں کی حکمت و دانائی ہے جس نے 33 کروڑ خداؤں کی ایک ایسی فوج تیار کر دی کہ جس میں ہر چیز کی پوجا کی گئی، انسان کی شرمگاہ تک کو بھی پوج ڈالا لوگوں نے، اور لوگوں نے پیشاب اور گوبر کو بھی مقدس قرار دیا۔ یہ ہے انسان کی اس وحی کے۔ اور آج کا دور جس کو سائنس کا دور کہا جاتا ہے، اور جسے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی فتوحات نے اس وقت زمین تو زمین اپنے
سیارچے چھوڑ کر، سیٹلائٹ بھیج کر، ویب سائٹس بھیج کر فضاؤں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ بلیک ہولز تک پہنچ گئے ہیں، اور اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں، اور وہاں کی معلومات لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، عقیدے کی دنیا میں، اعتقاد اور ایمان کی دنیا میں، اخلاق اور پاکیزگی کی دنیا میں، روحانیت اور ایمان کی دنیا میں، اس انسان کا یہ حال ہے کہ آپ یورپ کے معاشرے پر نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ اس زندگی کے اندر انسان کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کس چیز کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر تیز رفتاری کا انسان نے سفر شروع کیا کہ تیز رفتار سفر ہونا چاہیے، تو انسان نے جیٹ طیارے بنا لیے، انسان نے جیٹ طیارے بنا لیے، اور بغیر پائلٹ کے فضا کے اندر سفر کرنے والے انسان نے جہاز تیار کر لیے، وہ جہاز تیار کر لیے جو پائلٹ کے بغیر جا سکتے، اور بڑی بڑی تیز رفتار کاریں تیار کر لی جو ایسی ہیں کہ زمین کے اوپر جہازوں کی طرح چلتی ہیں۔ لیکن اس تیز رفتاری سے انسان نے حاصل کیا؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ انسان کے اندر عدل کا جذبہ پیدا ہو گیا، دنیا میں عدل آ گیا اس تیز رفتاری کے ساتھ، انصاف آ گیا، اس نے اخلاق آ گیا، اور لوگوں کو ایسا امن اور ایسا معاشرتی ماحول مل گیا جس کے اندر بھائی چارہ ہو، جس کے اندر دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہو۔ نہیں، وہی کہ ساری دنیا کے وسائل اکٹھے کر کے سفید انسان کے لیے جمع کر لیے جائیں، اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ ان G8 یا اور 28 کے جو ہے نا وہ غلام بن کے رہیں، اور یہ دنیا کے اوپر راج کریں اور باقی سارے ان کی غلامی کریں۔ اور اخلاق کے اندر جو دنیا کی حالت ہے کہ کوئی اخلاقی حدود و قیود نہیں، انسان جنسی آزادی کے لیے خود مختار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جنس پرستی ہو، مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کریں، جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جائے، جو مرضی کرے، کسی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ پستی ہے، وحی کے علم کے بغیر ثم رددناه اسفل سافلین۔ یہ انسان جو احسن تقویم کا پیکر ہے، جو بلندیوں کی تک پہنچ سکتا ہے، اس علم کی روشنی میں اگر آگے بڑھے تو یہ ما الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، یہ ان معزز فرشتوں کا ساتھی بن جاتا ہے جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن لکھنے والے ہیں۔ اگر قرآن کی روشنی میں سفر کرے، ان کی معیت اور ان کی مصاحبت اسے حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس روشنی سے معروم ہو تو یہ رددناه اسفل سافلین کا مصداق ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ شاید دنیا کا گندے سے گندہ جانور بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ اولئک هم شر البریہ، مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں جنہوں نے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک هم شر البریہ، مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس العلم کے لیے جن کو اللہ رب العزت شوق لگا دے، لگن لگا دے، اس کا جویا اور اس کا طالب بنا دے، اس کے سیکھنے والے، اس کے پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے بنا دے۔ اور یہ العلم ہے، اس علم کے ساتھ انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، روحانی زندگی، روح زندہ ہو جاتی ہے، روح فعال ہو جاتی ہے، روح کو اللہ اکبر موٹیویشن ملتا ہے، روح ایکٹیو ہو جاتی ہے، روح فعال ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وہ خابیدہ قوتیں جو اس کے اندر ودیت ہوتی ہیں وہ عمل کرنے لگتی ہیں، اور انسان کو ان آنکھوں کی بصارت کے ساتھ ایک بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے یہ دل کی آنکھیں کھولنے والے بصائر، بصیرت کے خزانے آئے ہوئے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اب جو دیکھتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے، اپنی راہ دیکھ کے چلتا ہے، وہ راہ جو جنت کی طرف جاتی ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتی ہے، جہنم سے بچانے والی راہ ہے، اس راہ پہ چلتا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو کر چلتا ہے تو وہ اندھی راہ جو ہے اس کو جہنم کے گڑھے میں لے جائے، وہ اس گڑھے میں لے جائے۔ تو یہ العلم ہے، یہ سپر سائنس، ڈاکٹری کا علم، میڈیکل سائنس، ٹیکنالوجی کا علم، اور معاشیات کا، اور دیگر جو آج کل آئی ٹی کا بڑا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور انسان نے
ذہانت، مصنوعی ذہانت کا بھی انسان نے مصنوعی ذہانت ایجاد کر کے انسان کو کتابیں لکھنے کی مہارت بھی جو ہے نا وہ ذہانت کمپیوٹر مہیا کرتا ہے کہ انسان کو مضمون تیار کر کے دے دیتا ہے. یہ سارا کچھ انسان نے کر لیا ہے، لیکن انسان کو رہنمائی نہیں مل سکتی. الہدا جو صحیح رہنمائی ہے کہ انسان ایسے راستے پر چلے جو اس کو اللہ کی بارگاہ اور اللہ رب العزت کے سامنے جھکا لے، اللہ کی بارگاہ میں لے آئے اور اللہ کے سامنے جھکا لے. وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ومنہا جائر، اور بہت سارے راستے ایسے ہیں جو جائر ٹیڑھے ہیں، انسان کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. کوئی نفس کا پجاری بناتے ہیں، کوئی شیطان کا پجاری بناتے ہیں، کوئی دنیا کے مفادات کا پجاری بناتے ہیں، کوئی توہمات اور تخیلات کا پجاری بناتے ہیں. ان چیزوں کی پوجا میں انسان زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اور شراب کا سفر کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتا تو یہ ہے کہ میں بہت اچھا کرتا ہوں، لیکن جب جائے گا تو کہے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا، خسرت دنیا والآخرہ، سب کچھ برباد کر دیا. یہ الہدا ہے، یہ العلم ہے. اس سے رہنمائی ملتی ہے، اس سے انسان کو صحیح علم ملتا ہے اللہ کے بارے میں اور اس ہستی کے بارے میں جس کو اپنا امام اور پیشوا بنانا ہے، جس کو اپنا مقتدا اور رہبر بنانا ہے، جس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جس کی ہر ادا کو اپنانا ہے، جس کے ہر عمل کو اختیار کرنا ہے، جس کی ہر سنت کو اپنانا ہے. وہ ہستی کون ہے؟ وہ اللہ کے انبیاء و رسول ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اور سب سے آخر میں آنے والے خاتم الانبیاء والمرسلین سید البشر صلوات اللہ وسلامہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ ان کی زندگی وہ قرآن مجید کی عملی زندگی ہے. یہ قرآن جس زندگی کی تعلیم دیتا ہے، عملاً زندہ بولتی چالتی اور چلتی پھرتی وہ زندگی اگر دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. ان کو حکم بھی کیا تھا، واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوا ہے اسی کی پیروی کیجئے، اور وہ اسی کی پیروی کرتے تھے. ان کا ہر بول اللہ اکبر جو دین کے حوالے سے ہوتا تھا، جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتا تھا، جو علم الغیب کے بارے میں ہوتا تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. وما هو علی الغیب بضنین، جس غیب کے علم کا وہ اللہ کے دینے سے جس کے ساتھ وہ بہرہ مند تھے، جو ان کے پاس آیا تھا اللہ کا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اس غیبی علم کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے. اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ علم انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا. انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. وہ حقائق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور جو بتایا ان هو الا وحی یوحی ما ینطق عن الہوی، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی اور چاہت سے نہیں بولتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی کے اوپر مبنی ہے، اور آپ کا عمل بھی وحی کی پیروی میں ہے. اتبعوا الا ما یوحی الی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ قرآنی زندگی تھی. کان خلقہ القرآن. اس لیے لوگ کہتے ہیں قرآن دو ہیں، ایک یہ جو مصحف میں لکھا ہوا ہے مکتوب فی الصدور اور سینوں میں محفوظ ہے، اور مقروء علی الالسنہ جو زبانوں پر پڑھا جاتا ہے، اور ایک وہ عملی قرآن تھا جو مدینے میں چلتا پھرتا لوگوں کو نظر آتا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کی ہر ادا اس قرآن کی تعمیل تھی، اس قرآن کا اتباع تھا، اس قرآن کی تبیین تھی، اس کی تفسیر تھی، اس کی لوگوں کے سامنے عملی اظہار تھا. جو حکم تھا اس کا عملی اظہار فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آپ کے پیروکار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا بھی پھر یہی تھا. انہوں نے حالانکہ وہ بڑے سخنور تھے، بڑا بات کرنے کا ان کو سلیقہ تھا، بڑی بڑی حکمت کی باتیں، عربی امثال اور عربی حکمت کے بول جو ہیں آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گہرائی والے ہیں. انہیں اپنی زبان پر اور اپنی لغت پر اور اپنی نثر پر ناز تھا. ان کی شاعری، ان کے خطبے، یہ ساری چیزیں بہت وسیع مقام رکھتی ہیں دنیا کے ادبی ذخیرے کے اندر. لیکن جب قرآن آیا تو سب کچھ چھوڑ دیا.
سب کچھ چھوڑ دیا. پھر یہ قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کا درس لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جیسے حضرت حفصہ بتا رہے تھے، پہلے قرآن کی تلاوت کرتے، یتلو علیہم آیاتی، اور اس سے ان کا تزکیہ فرماتے، ان کے اخلاق میں ان کی تربیت کرتے، اور جو کمزوریاں معاشرتی، نفسیاتی، انسانی انسان کے اندر ہوتی ہیں ان سے ان کا تزکیہ اور تطہیر کرتے، اور جو انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے صلاحیتیں ہیں اور قوتیں اور استعدادات ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان کو ان کا تنمیہ کرتے، ان کو نمو دیتے، ان کو بڑھاوا دیتے اور ان کو بڑھاتے تاکہ انسان ترقی کرے. اور پھر اس کتاب کے ذریعے انسان زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کتاب کے ذریعے اللہ پستیوں سے اٹھا کے لوگوں کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں اور اس سے تعلق توڑتے ہیں اور اس سے آنکھیں مومتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پستیوں کے اندر پھینک دیتا ہے. رضدنا اسفل سافلین کا شکار کیا. تو یہ العلم ہے اور یہ الہدا ہے اور یہ النور ہے، یہ روشنی ہے. روشنی ہے یہ روشنیاں، سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنیاں، چاند کی روشنی، یہ وہ راستہ نہیں بتاتی جو جنت کا راستہ ہے. جنت کا راستہ اگر بتاتا ہے قل ان ھدی اللہ والہدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، جس ہدایت کو لے کر والذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے الہدا کامل ہدایت کے ساتھ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا. ہادی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے لیے کیا تھا کہ یہ جو ہدا اللہ نے اتاری ہے اس ہدایت کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں، اس کے مطابق آپ چلیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم انک لعلی ھدی مستقیم. آپ اس سیدھی ہدایت کے اوپر ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. تو بھائیوں، دنیا کا سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، میڈیکل سائنس ہو یا وہ اور دیگر سائنس کے شعبے ہوں جو بے شمار، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور فلکیات ہیں، ارضیات ہیں، اور غذائیات ہیں، اور اجتماعیات کے شعبے ہیں. میرا خیال ہے ہزاروں شعبے ہیں اس وقت سائنس کے جن کے اندر یونیورسٹیاں ریسرچ کر کے لوگوں کو پڑھاتی ہیں. لیکن یہ سارا تاریکی کا سفر ہے اگر انسان کے پاس قرآن کی روشنی نہ ہو. اندھیرے کا سفر. یہ ہے نور. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ نور ہے ہر چیز کو کھول کے واضح کر دینے والا. اللہ اکبر. اور یہ نور جب انسان اپنا لیتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نور کا ذرا استحضار کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے صبح کی نماز کے پہلے اور تہجد کے بعد دعائے نور، جس میں یہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے جسم کی ہر چیز کو روئے روئے اور ذرے ذرے کو نور و نور کر دے. وَجَعَلْ لِي نُورًا وَجَعَلْ لِي نُورًا وَعَازِمْ لِي نُورًا وَعَازِمْ لِي نُورًا. اللہ اکبر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے نور بہت زیادہ عطا فرما. اور یہ نور یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے، اس کا قلب منور ہوتا ہے، اس کی زندگی منور ہوتی ہے، اور اس نور کے ساتھ ایک روشن مینار بن کے زندگی گزارتا ہے جس سے لوگوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے. اور پھر یہی نور اس کی قبر میں بھی روشنی کر دے گا اور یہی نور اس کی حشر میں بھی رہنمائی کرے گا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اور جنت تک لے کے جانے والا یہی نور ہوگا. اس روشنی کی ضرورت ہے. اس روشنی کو حاصل کیجئے، اس العلم کو حاصل کیجئے. یہ اصل علم ہے جس سے حقائق معلوم ہوتے ہیں، جس سے دنیائی قدر و قیمت کا علم ہوتا ہے، جس سے انسان کو اپنی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا اصل گھر کہاں ہے، میرا مستقبل کیا ہے، میرا ماضی کیا تھا. ساری چیزوں کو پتہ چلتا ہے. اور اس دنیا میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کی حقیقت اور انجام کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بڑی فتوحات ہیں، کینیڈا کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، اور G8 کی، رشیا کی اور چائنا کی بڑی فتوحات ہیں، جاپان کی. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اکبر قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا، جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت اور کوشش اس دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں. یہ ساری دنیا کس چیز کے لیے کر رہی ہے؟ اسی دنیا کے لیے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ لوگ ہیں اللہ اکبر. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یہ
وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کا سفر سراب کا سفر ہے، اندھیروں کا سفر ہے۔ سورۃ النور کی آیات، وقت نہیں ہے، شیخ کا درس میں نے بھی سننا ہے اور آپ نے بھی سننا ہے، ٹائم ان کے لیے ہے۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، اس علم کے طالب بنیں، اس کا شوق رکھیں، اور اس علم کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس پر یہ نازل ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے سکھا دیا اور فضل عظیم فرما دیا۔ ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرا علم اور بڑھا دے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم نافع مجھے عطا فرما۔ اس علم کی کوئی انتہا نہیں۔ 4 دور آپ نے مکمل کیے ہیں، 20 دور بھی آپ مکمل کر لیں۔ جن لوگوں نے 40 سال 60 سال اس قرآن کی ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت کے بارے میں جو تفسیری ذخیرہ ہے سارا پڑھا، اور ایک ایک آیت کے حوالے سے جو کچھ ہے میں نے 100 بار پڑھا، اور پھر بھی وہ کہتے تھے کہ میں قرآن کا طالب علم، قرآن کا طالب علم۔ یہ قرآن علم کا ایسا سمندر ہے کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائبات اور اس کے خزانے اور اس کے مکنوزات ختم ہی نہیں ہوتے۔ جتنی گہرائی میں جاؤ نئی سے نئی چیزیں ملتی ہیں، اور جتنی بار نیا دور شروع کرو۔ ہم دیکھتے ہیں تلاوت کے اندر جب تلاوت کرتے ہیں تو نئی سے نئی چیز سامنے آتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی، اگلی تلاوت میں اور آتی ہیں، اس سے اگلی تلاوت میں اور آتی ہیں۔ تو جنہوں نے مکمل کیا ہے پہلے سے زیادہ شوق کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوں، اور اس علم کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کے لیے اس علم کو محفوظ فرما دیا ہے، اس علم کو محفوظ فرما دیا ہے، اور انسانیت کی ہدایت اور اس کی نجات، اس کی فلاح و بہبود، اس کی سعادت اور اس کی سلامتی، اور دنیا کا امن اور دنیا کا استقرار، حالات کے اندر ٹھہراؤ اور استحکام اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس وحی کی پیروی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس قرآن کو امام بناؤ، یہ اللہ اکبر یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضا کا طالب ہو کر اس کی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ سلامتی کے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی، ان کو سلامتی کے راستے لائے گا، وگرنہ سارے راستے تباہی کے راستے۔ اور تباہ ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی امریکہ کیوں نہیں تباہ ہو رہا، فلاں کیوں نہیں تباہ ہو رہا، فلاں کیوں نہیں تباہ ہو رہا۔ اللہ رب العزت کے پیمانے بہت بڑے ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ لوگ تو جلدی مچاتے ہیں، اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اللہ لمبی مہلت دیتا ہے۔ اس لیے یہ سارے سفر تباہی کے سفر ہیں جو قرآن کا راستہ چھوڑ کر لوگ کر رہے ہیں۔ بے شک انسان ایسی ایسی بلڈنگیں بنا رہا ہے اور ایسے ایسے ذرائع انسان نے اختیار کیے ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ زلزلہ پروف ہے، فائر پروف ہے، زلزلے کا بھی اثر نہیں ہوگا، اور آگ کا بھی اثر نہیں ہوگا، پانی کا بھی اثر نہیں ہوگا، بجلی آسمانی کا بھی اثر نہیں ہوگا، ہر چیز سے ہم نے بچاؤ کر لیا ہے۔ قوم سمود نے بھی ایسا کیا تھا، پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، آج بھی کھنڈر پڑے ہوئے موجود ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا۔ تو قرآن کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے، قرآن کا علم اصل علم ہے، قرآن کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس سے راہیاب ہونے اور اس سے اہتداء رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ انہیں تقوی نصیب فرما دیتا ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ جنت کا سامان ہے، جنت کی راہ ہے۔ ان للمتقین مفازا، تقوی شعاروں کے لیے کامیابی ہے۔ فی جنات وعیون، یہ تقوی شعار جو ہیں یہ جنتوں اور تشبوں میں جائیں۔ اعدت للمتقین، یہ اللہ نے جنت تیار ہی متقین کے لیے کی ہے، اور یہ اسی ہدایت کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس علم کے ساتھ وابستہ ہونے کی اور اس علم کے اندر گہرائی کے ساتھ سیکھنے کی اور وعی و شعور کے ساتھ سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ علم برائے معلومات نہیں ہے، یہ علم برائے عمل ہے، یہ علم برائے عمل ہے، اور عمل کے بعد پھر برائے تعلیم ہے۔ آپ نے جو سیکھا ہے آگے سکھانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے عزیز گرامی مولانا محمد ادریس صاحب کو۔ صحیح بات ہے، میں نے یہ بڑا نوٹ کیا ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر کے نام پر ہے۔ اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، علم میں اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہوا ہے۔ اللہ برکت دے، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ یہ اس نام کا اثر ہے، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ اس میں اور بھی برکت فرمائے۔
ان سے جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، استاد کے بغیر سفر نہ کریں اور استادوں کی طرف رجوع کریں۔ آیات کے متعلق میں نے کچھ عرض کرنا تھا لیکن بات تمہید میں اتنی زیادہ ہو گئی، اب میں بس کرتا ہوں۔ باقی یہ باتیں جو آیتیں میں نے پڑھی ان کے بارے میں شیخ صاحب انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اب شیخ صاحب کے طرف